پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ صدر دی وقار، مہمانان اعظام، موقر اساتذہ کرام اور چمنستانی عبدالغنی کے نوش گفتہ پھولو، بزم شاہ احمد اللہ کے اس تاریخی اجلاس میں، بزم شاہ احمد اللہ کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ لیکن دوستو، آج کے اس قومی یادگار دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے، چپٹے چپٹے، خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جشن آزادی کا 71واں اجلاس منایا جا رہا ہے۔ غلام ہند کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف و اکابر کے لاتعداد اور بے شمار قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے خود بخود ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کے ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ معلوم اگر ہوتا انجام محبت کا، معلوم اگر ہوتا انجام محبت کا، نہ دل ہی دیا ہوتا نہ پیار کیا ہوتا۔ گلشن پھول پوری کے اندلیبوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 71 سال ہو گئے، لیکن اس 71 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت و سلطنت نے مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ مسلمانوں پہ کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی ایک درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، قلم لڑکھڑانے لگتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا سیکولر ملک ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، مسلمانوں کے حقوق پہ سلب کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اگر اسی کا نام آزادی اور اسی کا نام جمہوریت ہے تو ایسی جمہوریت کا ہم طلبگار نہیں۔ ایسی جمہوریت کو تو ہم کل بھی رات مارتے تھے اور آج بھی رات مارتے ہیں اور اپنی تو حیات رات مارتے رہیں گے، اس لیے کہ جان مانگو تو جان دے دیں، جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ نبی کے جاہو جلال دے دیں۔ فرزندان اسلام، آخر بتاؤ کہ کل اور آج میں کیا فرق ہے؟ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ کل ہمارے سر پر غلامی کا کلنک، غلامی کا دھبا تھا اور آج ہماری پیشانی پر آزادی کا لیبل ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ میرے لیے وہ غلامی اچھی تھی جس نے دارالعلوم دیوبند کو پھلے اور
ڈھلنے کا موقع دیا. میرے لیے وہ غلامی اچھی تھی جس نے ندوۃ العلماء کو دین کی اشاعت کرنے کا موقع دیا. میرے لیے وہ غلامی اچھی تھی جس نے بیت المال کو بننے اور بنانے کا موقع دیا. میرے لیے وہ غلامی اچھی تھی جس نے بابری مسجد میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیا. لیکن آج تم ہو کہ کہیں مدرسے اسلامیہ کو مٹانے کی سازشیں رکھتے ہو, تو کبھی کلاسے سلاسے کے خلاف آواز اٹھاتے ہو, تو کبھی لاؤڈ اسپیکر کے اذانوں پر پابندیاں عائد کرتے ہو, تو کبھی مسلم مسلح میں ترمیم کی باتیں کرتے ہو. گویا کہ تم ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں مسلمانوں کو جکڑ دینا چاہتے ہو. اور ستم بالائے ستم یہ کہ تم کہتے ہو ہم سے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے. میں سرزمین ہند کو مخاطب کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرزمین ہند بتا تجھے کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا تھا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہیں, ہمارے ہی آباء و اجداد تو ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ماضی و حال اور مستقبل کو سوارا ہے. 100 بار سوارا ہے ہم نے, 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. برادران اسلام, یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے, یہ مخفی نہیں کہکشاں سے بھی زیادہ درخشاں ہے کہ مسلمانوں ہی نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہمارے ملک میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ شر پسند یہ صدا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہندو ہندو ہندوستان, مسلم جاؤ پاکستان. شاید کہ انہیں خبر نہیں کہ ہمارے اسلاف و اکابر نے کہا تھا, ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا, مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا. یہی جئیں گے, یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. دوستو, ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں, ارباب حکومت و سلطنت کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں قومی آزادی چاہیے, ہمیں مذہبی آزادی چاہیے, ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت چاہیے, ہمیں اپنے عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے, ہمیں اپنے مساجد و مکاتب, مدارس و خانقاہوں کی حفاظت چاہیے. اس لیے کہ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم فرد اللہ کی ذرہ برابر مداخلت برداشت کر لیں. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہم اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں, لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور میں ذرہ برابر تبدیلی آ جائے. اس لیے کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دوستو, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اس کے لیے ہمیں صدیق اکبر کا خلوص, فاروق اعظم کا جلال, عثمان غنی کا سود و اثار اور علی مرتضیٰ کی جرأت و بصالت کو اپنانا ہوگا, اور ہادی سبل سید الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو دل سے لگانا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کرنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مسلمانوں, تم تو انقلابی امت ہو, تم نے تو ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے, اور تم آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو. اس لیے اٹھو اٹھو اٹھو, اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو. انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر بن جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا.
लोगों को अपना नस्बुल आइन बना लो, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम के मिस्ताक बन जाओ, वला तहिनु वला तहज़नु पर अमल से आरास्ता हो जाओ। और इसके साथ साथ ये ऐलान भी कर दो कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नजी हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नजी हम, 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। इसलिए आओ खुलूसो लिल्लाहियत और सब्र इस्तिकामत के साथ जिंदगी का एक नया सफर शुरू करें, एक नए अज़्म के साथ चलें, आगे बढ़ें। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर